السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رجب ہے آج، اور 27 رجب کو کتنی رکعات نفل نماز پڑھنا چاہیے؟ بہت سارے میسیجز میرے سامنے ہیں اس وقت۔ کسی نے پوچھا ہے کہ 27 رجب کو جو 6 رکعات نفل نماز پڑھی جاتی ہے وہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ ایک نے لکھا ہے کہ شب معراج میں عبادت کرنے کی جو خاص نماز ہے وہ بتائیے، اور ایک نے لکھا ہے کہ 27 رجب کو کس ٹائم یہ نماز رجب کی شب معراج کی پڑھی جاتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، 27 رجب کی کوئی بھی خاص نماز نہیں ہے، 27 رجب کی کوئی بھی خاص عبادت نہیں ہے۔ میں یہ بات ہر سال آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے۔ اگر کوئی خاص نماز 27 رجب کی ہوتی، 27 رجب کی اگر کوئی خاص عبادت ہوتی، 27 رجب کی کوئی اسپیشل نماز ہوتی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، اور صحابہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ضرور عمل کرتے۔ 6 رکعت نفل نماز ہے نا، اور اس طرح سے 2 رکعت نفل نماز پڑھو 27 رجب کو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسی کوئی نماز ہی نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو۔ ہمارے نبی نے تہجد بتائی، اشراق بتائی، چاشت بتائی، صلاۃ الحاجت بتائی، استخارے کی نماز بتائی ہے نا، اور صلاۃ التسبیح کی نماز بتائی۔ جتنی بھی نمازیں سنت ہیں نا، نوافل نمازیں ہیں، مسنون نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، ساری نمازیں ہمارے نبی نے بتائی۔ تہجد کے وقت کی فضیلت ہمارے نبی نے بیان فرمائی ہے نا، اور پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ ہمارے نبی رکھا کرتے تھے۔ محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ چاند کی 3 تاریخوں میں ہے نا، ایام 20 کے روزے رکھنا مسنون ہے۔ تو جو چیزیں بالکل کلیئر ہیں وہ ہمارے نبی نے بیان فرمائی، صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ 27 رجب کی کوئی بھی خاص نماز، جیسا کہ آپ لوگوں نے معلوم کیا ہے، کوئی بھی خاص نماز 27 رجب کی نہیں۔ اگر ہوتی تو ہمارے نبی ضرور بیان کرتے۔ اسی لیے 27 رجب کی، جیسا کہ آپ لوگوں نے لکھا ہے کہ 6 رکعات اور نفل نماز اور کوئی خاص نماز، ایسی کوئی نماز ہی 27 رجب کی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو ہمیں بھی اس کو خاص نہیں بنانا چاہیے۔ جو چیز 27 رجب میں ہے ہی نہیں، پھر آپ اس کو 27 رجب کا سمجھ کر پڑھو تو پھر آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس کو ضروری سمجھے گی، سنت سمجھا جائے گا۔ تو جو چیز ضروری نہیں تھی وہ ہمارے معاشرے میں ضروری سمجھی جانے لگے گی، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے نبی نے تو اس کو ضروری نہیں کہا، اب ہم نے اس کو ضروری سمجھ لیا۔ تو یہ بھی نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ نبی نے تو اس کو نہ بتایا ہو اور ہم اس کو خود سے بنا کے ضروری سمجھنے لگے۔ یہ بھی حضور کی شان میں گستاخی ہے۔ ہمیں حضور کے قدم سے، جیسا حضور نے بتایا ہے، ایک قدم نہ تو پیچھے جانا ہے نہ آگے بڑھنا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے قدم سے قدم ملا کر، آپ کے صحابہ کے قدم سے قدم ملا کر ہم چلیں گے دین میں، یعنی جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ہی ہم رہیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اس سے پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ ہے اصل دین۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو 27 رجب کی خاص نماز ہو۔ اسی لیے آپ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ دیکھو، جو چیز ضروری نہیں ہوتی ہے اس کو ضروری سمجھنے کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے کہ 27 رجب کی نماز کی تو خواتین فکر کر رہی ہوتی ہیں، اور جو فرض نمازیں ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اس کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز جو کہ سنت ہے، اس کی کوئی نہیں فکر کرتا۔ اور صلاۃ التسبیح، استخارہ، صلاۃ الحاجت، ان نمازوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اشراق، اوابین، چاشت جو کہ مسنون نماز ہیں، ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ 27 رجب کی نماز پڑھنی ہے صاحب۔ یہ نقصان ہے کہ جو چیز ضروری نہ ہو، جو نبی نے بیان نہ فرمائی ہو، اس کو جب ہم ضروری سمجھنے لگے تو اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے 5 وقت کی نمازیں پڑھو، خوب رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں خوب عبادت کرو، لیکن کوئی خاص نماز بنا کے عبادت مت کرو، تاکہ ہمارا دین سلامت رہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔